السلام علیکم ناظرین، آج یوٹیوب چینل تھنک ٹینک سے ڈاکٹر سلطان پھر آپ سے مخاطب ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کی بات کریں یا ماحولیات کی، فوڈ پروڈکشن کی، لیکن ایک ایسا موضوع ہے جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کامن سینس۔ تو ویسے تو سیانے لوگ کہہ گئے ہیں کہ کامن سینس از ناٹ ویری کامن، تو لیکن پھر بھی میں نے کوئی 10 سال پہلے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، اس کا نام رکھا تھا انسٹیٹیوٹ آف کامن سینس۔ اچھا، اب یہ نہیں کہنے کا مطلب کہ میرے اندر کامن سینس بہت زیادہ ہے یا لوگوں میں کم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہم مسنگ ہیں ہماری زندگی میں، ان کا پر ذرا تھوڑا سا غور کرنا ضروری ہے، اور کامن سینس کو اگر ہم اسٹرینتھن کر لیں، مضبوط کر لیں، تو میرے اپنے خیال کے مطابق ہم بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ مثلاً چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں میں۔ سردیاں ہیں، کمرہ گرم ہے، دروازہ کھلا ہے، باہر سے دروازہ کھلا اور اندر دروازے میں کھڑے ہو کر باتیں شروع کر دیں، یہ دیکھے بغیر کہ اندر جو ہیٹنگ سسٹم ہے وہ متاثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح آپ گرمیوں میں چلے جائیں، اے سی ہے، کمرہ ٹھنڈا ہے، اب اس کے اندر بار بار دروازے کھل رہے ہیں اور وہ کھول کے کھڑے ہیں۔ اچھا، ہمارے ڈور کلوزر بھی لگاتے نہیں ہیں یہاں پر، حالانکہ کامن سینس کے مطابق ہمارے شدید موسموں والا ملک ہے۔ ہم اگر یورپ جو ہے نا اس کو شدید ٹھنڈا کہتے ہیں تو ہم شدید گرم میں بھی آتے ہیں۔ تو جہاں بھی موسموں کی شدت ہوتی ہے وہاں پر یہ ایک کامن سینس کی ایک چیز ہے کہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک کامن سینس میں عام طور پہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آپ بیٹھیں اپنے دھیان سے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کنسنٹریشن سے فوکس کر کے کام کریں اپنا، لیکن ہم آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب بے خبر ہو جاتے ہیں تو کوئی بات آپ سے کر رہا ہے، آپ اس کی بات دھیان سے سن نہیں رہے، اور ہاں توجہ اپنے کام کی طرف ہے، اور ساتھ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ برائے مہربانی آپ ذرا ایک لمحہ رکیں، میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ لیکن ہم اس کو بھی نہیں روکیں گے، وہ بات کرتا چلا جائے گا، ہم بات ہاں کرتے چلے جائیں گے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے جو جواب دیے ہیں گئے ہیں وہ درست بھی ہیں کہ نہیں۔ اس میں بڑے بڑے بعض اوقات لطیفے ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے غلط جواب بھی منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں جی، ہم کامن سینس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی ڈریس پہننا ہے، کوئی لباس۔ اب لباس جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ گھڑے کے اندر کپڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے اندر سے جو نکلا پہن کے چلے گئے۔ تھوڑا بہت انسان کو جس طرح وہ اپنی آرائش کرتا ہے تو اس میں کپڑوں کے کمبینیشن کا بھی تعلق ہونا چاہیے۔ مثلاً یورپ میں ایک چیز بری سمجھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے براؤن بوٹ، آپ نے شوز پہنے ہوئے ہیں، جوتے براؤن ہیں اور اوپر پینٹ کالے رنگ کی پہنی ہوئی ہے، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یا پھر رات کو ڈنر پر گئے کہیں اور سفید کوٹ پہن کے چلے گئے، جو کہ ڈنر جیکٹ کالی گنی جاتی ہے دنیا میں۔ پھر ایک کامن سینس کی بات ہے کہ گاڑی میں آپ ہیں اور کوئی رسپیکٹیبل دوست یا کوئی سینئر بندہ آ گیا تو اس کو کہتے ہیں آؤ جی آگے بیٹھو آگے بیٹھو۔ اچھا بھائی، آگے بیٹھنا جو ہے نا، یہ کون سا ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ آگے بیٹھنے والا کوئی سردار اور پیچھے بیٹھنے والے جو ہے نا اس کے ملازم ہے؟ حالانکہ الٹ ہے۔ اگر آپ پروٹوکول دیکھیں تو جو ایگزیکٹو سیٹ ہوتی ہے وہ پچھلی ہوتی ہے۔ اگر آپ رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کے جیسے پاکستان میں ہے تو پیچھے جو لیفٹ سائڈ پر سیٹ ہے نا وہ ہوتی ہے ایگزیکٹو سیٹ یا مالک کی سیٹ۔ اور میں جن کی گاڑیاں ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ ڈرائیور عورت ہے، ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ جو ہے نا وہ عموماً وہ گارڈ کی سیٹ ہوتی ہے، اگر آپ کسی ایگزیکٹو یا کسی بڑے بندے کی بات کر رہے ہیں۔ جو پچھلی سیٹ لیفٹ ہے وہ ایگزیکٹو کی ہے، اور اس کے ساتھ اگر ویسے تو خالی رہتی ہے ساتھ والی، لیکن وہاں پر عموماً پی اے وغیرہ یا ان کے جو سیکٹری پرسن ہے وہ بیٹھتے ہیں جنہوں نے نوٹس لینے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کال نہیں لے سکتے تو وہ کال لینے والا بندہ ہوتا ہے۔ اب ہم آنکھیں بند کر کے سب کو کہتے ہیں کہ آگے بیٹھ جائے، آگے آ جاؤ جی، آگے بیٹھ جاؤ جی۔ اچھا بھائی، آگے بیٹھنا جو ہے نا وہ ایک چیز ویسے ہی غلط ہے، تو اب آپ اس پر اصرار بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ ویسے تو کامن سینس کی اتنی مثالیں ہیں کہ میرے خیال میں کئی گھنٹے کا اس پر لیکچر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اب وہ باتیں صرف کریں کہ جو روزمرہ زندگی میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں۔ بولیں گے تو یا چھپر پھاڑ کے، یا پھر جیسے مردہ کفن کے اندر ہے، نہ آواز آئے
تو ایک ہمارا جو ٹون ہوتی ہے، ہم نے جو آس پاس ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے مطابق ہم نے اپنی آواز کی پچ یا اوپر یا نیچے والیوم کرنا جو ہے نا، یہ بھی ایک تمیز کے دائرے میں آتی ہے. کامن سینس کو اگر پورا غور کریں تو یہ تمیز کے سارے پوائنٹ ہیں، اور تمیز کے پوائنٹ آف ویو سے ہی یہ بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں ایک اور کام کہ جی بیٹھے ہیں، ٹیک لگا لی، ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی. اچھا، اب ادھر ہمارے چائے پڑی ہے، ادھر ہمارے ہاتھ میں سگریٹ ہے، آگے کوئی کتاب ہے، تو ہم یہ ریلیکس اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے نا ہم کسی نواب کی اولاد ہیں. لیکن جو ہی ہمارے کمرے میں کوئی آفیسر انٹر ہو یا ہمارا کوئی بزرگ کمرے میں آ جائے، تو ہم ان سب چیزوں سے وہ یوں شو کرتے ہیں کہ جیسے اب یعنی چائے بھی گرنے کا خطرہ، سگریٹ بھی ہو سکتا ہے جیب میں ڈال لیں، جیسے جنرل ضیاء الحق نے ڈال لیا تھا بھٹو کے سامنے اور پینٹ جل گئی اس کی، تو اس نے ثابت کیا کہ میں بڑا وفادار ہوں. تو اس طرح کی حرکت کرنی، یہ چیزیں غلط ہیں. جو بات یہ ہے نا کہ آپ ڈیو ریگارڈ دیں. اگر آپ کے والد صاحب، بڑا بھائی یا کوئی والدہ کمرے میں داخل ہوئے ہیں، تو کیا آپ کے ایک دم سگریٹ چھپانے سے ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ سگریٹ پی رہے تھے؟ سگریٹ کی اسمیل تو کپڑوں سے گھنٹوں آتے رہتی ہے، اور کمرے کے اندر جو ہے تو وہ آپ کے چھپا لینے سے. تو یہ جو کام ہم کرتے ہیں نا، یہ بڑی عجیب و غریب کام کرتے ہیں. ہم ویسے تو میں نے بتایا تھا کہ بے شمار باتیں ایسی ہیں جس کے لیے بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا دھیان رکھیں. بس میں داخل ہونا ہے، عموماً بس کے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک داخلے کا، ایک نکلنے کا. ہم کیا کرتے ہیں، نکلنے والے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم پہلے داخل ہوں، اور نکلنے والے کی کوشش ہے کہ وہ پہلے نکلے. ٹکراؤ ہو جاتا ہے، گالم گلوچ بھی ہم نے سنی ہو جاتی ہے. تو پہلے بتائیں کہ کس کا حق ہے، کہ وہ نکلنے والے کا حق ہے نا پہلے، تاکہ وہ جگہ خالی کرے تو پھر آپ اندر داخل ہوں. تو یہ ایک بڑی عام سی بات ہے کہ جس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ہماری خواتین محترمہ جو پردہ وغیرہ کرتی ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ایک کام بڑا عجیب سا بھی کرتی ہیں کہ گرمیوں میں اسی چادر سے ناک بھی صاف کر رہی ہوتی ہیں اور منہ بھی صاف کر رہی ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو پردہ بھی صاف کیا ہوتا ہے. مرد حضرات ہیں، وہ شلوار قمیض ہے، تو انہوں نے الحمدللہ جو قمیض لمبی ہے اس کا مطلب شاید رومال سمجھا ہوا ہے، اور اسی سے بھی وہ اپنا منہ بھی صاف کر رہے ہیں. اور پبلک میں، اچھا پبلک میں مجھے ایک بڑی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ کوئی بائک پہ جا رہا ہے یا سائیکل پہ، سادہ سا آدمی ہے، تو وہ زور سے کھنگارے گا، گلا صاف کرے گا اور پھر وہ تھوکے گا. اچھا، تھوکنا میرے خیال میں ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی جگہ جگہ جو ہے نا تھوکنا یہ منع ہے. اور یورپ کے اندر تو آپ ایسا کریں تو شاید کوئی آپ کے قریب کھڑا بھی نہ ہو. تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے کامن سینس کی بعض مثالوں کے ساتھ، تو آپ مجھے بتائیے. کوشش کریں گے کہ ہم اس کا کوئی مناسب سا جواب دیں، کچھ مثالوں کے ساتھ دیں. تو اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اس کو آپ تھنک ٹینک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں، تو یہ چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ ہم سے ہمارے بچے سیکھتے ہیں، اور بچے ہمارے کہنے سے نہیں سیکھتے، ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں. اس کا دھیان رکھیں. شکریہ.